أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إن الذين كفروا پر عطف چل رہا واطف ہے. تعرف الاشیاء بازدادها. شروع میں تو کتاب اللہ کی صداقت، پھر مومنین کے اوصاف، پھر ان کا حسن انجام بخیر ہونے کا ذکر فرمائیں. آگے دو آیاتوں میں کفر بوا، صریح کفر، واضح کفر جس کو سب جانتے کافر ہیں، اس کفر کا ذکر کر کے اور پھر ان کا انجام بھی بتا دیا. کہ کفر کی ایک بڑی خطرناک قسم زہریلی، جس کی پہچان ہر شخص کو نہیں ہے. تو اب اس کا ذکر ہے جو سب سے نقصان دہ، اب سے زہریلی اور خطرناک قسم. اب اس کا ذکر کر، پورے رکوع میں اس کا ذکر ہے. ہر شخص اس کو نہیں پہچان سکتا. ظاہری طور پر تو بالکل خضر لگ رہا ہوتا ہے، بازید بوستامی ہوتا ہے، اندر سے ابلیس ہوتا ہے. تو اس کہتے منافق. تو کفر کے کہیں بتا رہے، مشرک، دہری یا کافر. دہری جو اللہ کے وجود کو منکر ہو نا، مشرک جو اللہ کے ذات صفات میں شریک ٹھہرا لے. اور بعض ایسے جن کا تعلق نبوت سے، جیسے یہود اور نصارہ، اس طریقے سے. اور ایک ہے مرتد. میں کل بھول گئے تھے. مرتد وہ کافر ہیں جو ایمان لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے. مرتد جو اسلام کو چھوڑ کر اعتقادی طور پر اسلام کے علاوہ کوئی بھی باطل یا منسوخ دین اختیار کرے. یہودیت اور عیسائیت ایک زمانے میں صحیح ادیان تھی، لیکن اب منسوخ ہو گئی. ہندو، سکھ، مجوس، روسی، جاپانی، فرانسی، جرمنی، یہ تو باطل مذاہب، ان کا تو وجود نہیں ہے اصل سے. یہود اور نصارہ جو اہل کتاب کہلاتے ایک زمانے میں صحیح تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد ان کے شرائع اور ادیان منسوخ ہو گئے. چاہے بالکل باطل جس کا کوئی وجود نہ ہو وہ مذہب اختیار کرے، یا ایک منسوخ مذہب اختیار کرے، اس کو شریعت کہتے مرتد. تو مرتد وہ کافر ہیں جو اعتقادی طور پر اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے، وہ مرتد کہلاتا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ بھی کافر ہے. وہ حکم سے واجب القتل ہے. یہ خطرناک قسم جس کو منافق کہتے ہیں. نفاق کہتے ہیں اظہار الایمان باللسان وکتمان الکفر بالقلب. تعریفات جرجانی میں نفاق کی تعریف سنو. النفاق اظہار الایمان باللسان، زبان سے اسلام کا نام لینا، ایمان کا نام لینا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، بڑا اللہ والا کہنا، تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، حج کرنا. وکتمان الکفر بالقلب، اور دل میں کفر ہو. اظہار الایمان باللسان، زبان سے تو کہیں اسلام اور ایمان کے اقرار کریں، وکتمان الکفر،
بالقلب اور دل میں کفر رکھنا، زبان سے اقرار کرو دل میں تصدیق نہ ہو، یہ نفاق ہے اور کرنے والا منافق کہلاتا ہے۔ منافق وہ شخص ہے جو زبانی طور پر تو کلمہ پڑھے، اسلام کا نام لے لے اور اسلام کی خیرخواہی کی دعویٰ کرے، سمجھ رہے ہو، نمازیں پڑھے، روزہ رکھ کے، حج کر لے، زکوٰۃ و خیرات کر لے، بہت کچھ کر لے کہ اندر اندر کیا ہو، اسلام کے خلاف ہو۔ تو یہ ایمان، میں نے ایمان کی جو قسمیں بتائی تھے نا، ایمان مردود، وہ اس بے ایمان کے ایمان، منافق کے، منافق۔ اور اس کے علاوہ دو اور نام ہے، ملحد اور زندیق۔ ملحد و زندیق کی تعریف یہی ہے جو زبانی طور پر تو کلمہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اندر اندر کفری عقائد رکھتا ہو، قرآن حدیث کو ایسی تعویل کرے کہ کہیں اسلام سے ہٹ کر۔ تو یہ یاد رکھیں، تینوں ایک ہی چیز ہے، زندیق، ملحد اور منافق۔ بھارت، انڈیا، ہندوستان، ایک ملک کے تین نام۔ تو ایک خبیث الباطن اور بد اعتقاد کے تین نام، زندیق اور ملحد اور منافق۔ منافق زیادہ تر پہلے عربی میں استعمال ہوتا تھا، زندیق اور ملحد عجمی زبان میں، لیکن رفتہ رفتہ اب عربی میں بھی یہ الفاظ استعمال ہونے لگے، زندیق اور ملحد۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کا تاریخی قول تفسیر ابن کثیر میں، المنافق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الزندیق اليوم۔ پیغمبر کے دور جو منافق تھے وہ ہمارے زمانے میں زندیق ہے۔ 150 150، 150 کہو یا 150 کہو، 250 کہو یا 250 کہو، ایک ہی چیز ہے۔ المنافق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الزندیق اليوم، تفسیر ابن کثیر اس رکوع میں۔ المنافق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے دور جو منافقین ہوتے تھے، وہ زندیق اليوم، امام مالک فرق آج ہمارے زمانے میں وہ زندیق کہلاتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، کفر میں دونوں کو کوئی شک نہیں۔ منافق کافر ہے، زندیق بھی کافر ہے اور ملحد بھی کافر ہے، تینوں کو حکم ایک ہی، یاد رکھنا۔ اور ان کا ایمان شریعت میں ایمان مردود کہلاتا ہے، ایمان مردود ہے، جو کچھ کرے یہ ہر شخص نہیں پہچان سکتا، ظاہری طور پر میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن اپنے باطل نظریات کے لیے قرآن، حدیث، شریعت کی ایسی تحریف کرتا ہے اور ایسی تفسیر کرتا ہے، ایسی وضاحت کرتا ہے اور ایسی تعویل کرتا ہے کہ جمہور امت کے تعویلات سے ہٹ کر یہ ہر شخص نہیں پہچان سکتا، بہت مشکل ہے۔ تو اب منافق کو پہچانا بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی آپ سے کھل کر آپ کو گالی دیتا ہے، دشمنی کرتا ہے تیرے ساتھ، کھل کر آپ جانتے کہ میرا دشمن ہے، ایک بالکل منچے صاف، سر گیند کے طرح ٹھنڈ، شلوار کے پانچے آدھی پنڈلی تک، سفید کرتا پہنا ہوا، سفید پگڑی سر پر، چادر کندھے میں، قرآن شریف تلاوت کرتا ہے، آپ سے السلام علیکم، اور اندر اندر سے آپ کو نقصان پہنچے، اس سے کیسے بچو گے؟ ہاں زیادہ تو خضر لگ رہا ہے، اس کو مارے آستین کہتے، گھر کا پلا ہوا سانپ، اس سے کیسے بچو گے؟ تو پیغمبر کے دور میں جو کفار تھے، ایک مشرکین تھے جو کھل کر آپ کو نہیں مانتے تھے، ابو جہل تھا، اور پھر اہل کتاب تھے، یہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑے ہیں، بدبخت پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، نبی کے اقتدام، پھر بھی بدبخت بدنصیب، ایمان نصیب نہیں ہوتے، ایسے بھی۔
اس قسم کی کفر سے بچنا بہت مشکل ہے. اسے پورے رکوع میں اللہ نے ان کی مذمت بیان کر پہلے ان کی خصلتیں بتا دی, ان کا اوصاف بتا دی, پھر دو مثالوں سے سمجھائے. اب اس کا ذکر منافق. یہ قسم آج کل بہت پائی جاتی, خاص روافض یاد رکھنا. یہ تو حکم مرتد کی طرح یاد رکھنا. قادیانی, رافضی اور زبری یہ مرتد کو حکم میں یاد رکھنا. دہری بھی نہیں کر سکتے, مشرک بھی نہیں کر سکتے. ہاں مرتد کیسے, مرتد کو حکم ہوتا ہے. ومن الناس من تبعیضیہ, اور ناس سے الف لام آہد کے ماحود سے منافقین. من وہ ہے یقول جو زبانی طور پر یہ کہتا ہے آمنا باللہ, من لفظاً مفرد مانن جمع ہے, اسے آگے کہ آمنا جمع لائے اور یقول مفرد لائے. یقول لفظ کے اعتبار کرتے ہوئے, آمنا معنی کے اعتبار کرتے ہوئے. بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر, وبالیوم الآخر, اور آخرت پر. نبی کا نام نہیں لے, چونکہ نبی پر ایمان ہے نہیں بے ایمانوں کو. یہ زبانی بلند بانگی اور ڈینگے مارنا زبانی طور پر. اللہ قسم ہم تو بالکل اچھے, ہم تو اللہ والے. ومن الناس من یقول, جو زبانی طور پر یہ کہتا ہے, دل سے نہیں, آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر, وبالیوم الآخر, اور آخرت پر. جواب, مخلوق کے سامنے دعویٰ کرنا آسان ہے, مخلوق کو دھوکہ دینا آسان ہے, ایک رب کو دھوکہ دینا مشکل. اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین, جملے اسمیہ ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ وما آمنو, انہوں نے تو یہ چاہیے تھا, انہوں نے کہا تھا آمنا, تو اللہ تو ایک کہنا چاہتا وما آمنو نہیں, جملہ اسمیہ, اور وہ بھی کہ ضمیر فصل وما ہم بمؤمنین, ہرگز مسلمان ہے. یہ نفی فی المبالغہ ہے, یہ مبالغہ, ہرگز مسلمان نہیں, نہ ماضی میں ان کے ایمان ہے نہ آندہ ان کے ایمان ہوگا. جملہ اسمیہ ہے, اور جملہ اسمیہ دوام پر ہے. انہیں تو یہ چاہتا وما آمنو, ایک جملہ اسمیہ ذکر کر دیں, مبالغہ ہے, ان کے جھوٹ اور مکر فریب پر مبالغہ ہے. وما ہم بمؤمنین, ہرگز ہرگز مسلمان نہیں, کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. جملہ اسمیہ. انہوں تو یہ چاہتا وما آمنو کہنا چاہتا, نہیں انہوں نے ایمان نہیں لائے, نہیں وما ہم بمؤمنین, ماضی میں بھی ایمان نہیں تھا اور اب بھی ان کا ایمان نہیں ہو, آندے بے ایمانوں کے ایمان نہیں ہو, جھوٹ بولتے بے ایمان. جملہ اسمیہ, ماضی و حال اور مستقبل سب کچھ شامل ہے, ان کے باتوں میں نہیں آنا. اور اصولاً تو یہی ہونا چاہتا ہوں وما آمنو. اس شیخوں کو پہچان لو کہ اردو تفاسیر ذہن میں طالب علم میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں, عوامی درس تھوڑی. وما ہم بما, سمجھے اصول تو ہے وما آمنو, اس میں اتنی تاکید مبالغہ نہیں ہے ان کے جھوٹ وغیرہ میں, لیکن جملہ اسمیہ میں تاکید بھی ہے, مبالغہ بھی ہے, اور کہیں دوام بھی ہے. ماضی میں بھی ان کے ایمان نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے, اور آندے ایسے بے ایمان دھوکہ دیتے رہیں گے, ان پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا. جملہ اسمیہ, وما ہم نہیں ہے بمؤمن, ہرگز ان پر بھروسہ نہیں کرنا. اور پھر دعویٰ کیوں کرتے, پھر یہ مسلمان ہے نہیں, ایمان نہیں ہے, پھر جو اپنے مسلمان کہتے, اس کا جواب یخادعون اللہ, یہ ظاہری طور پر دھوکہ دینا چاہتے اللہ تعالیٰ کو. دیکھ خادعاں جو خادعوں, مصیبت ہے جب صرفی قوانین یاد نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے. باب تفاعل میں جیسے تقابل ہوتا ہے تو مبالغہ بھی یاد رکھنا ہے. باب تفاعل میں جیسے تقابل ہوتا ہے, جیسے ضارب یضارب, ایک دوسرے کو مارنا, یہ اس کو مارو اس کو مارنا. قاتل یقاتل, ایک دوسرے سے لڑنا. یہاں یہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ منافقین ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. یا دوسرا پہلو مبالغہ ہے میرے بھائی. باب تفاعل میں جیسے تقابل ہے تو ساتھ ساتھ کیا ہے, مبالغہ بھی ہے. یعنی منافقین اپنے وہم اور گمان میں
اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یعنی جانب واحد مراد یاد رکھنا ہے، جانبین نہیں ہے، جانب واحد مراد ہے. صرفی صیغہ یاد رکھو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. یخادعو ایک خدا سے مشتق ہے، خدع. اصل خدا کہتے ہیں الاخفاء، چھپ جانے کو کہتے ہیں. خدع غبوں، گوہ جا کر اپنے بل میں چھپ گیا. گوہ جانتے ہو نا؟ خدع عربی میں کہتے یاد رکھنا الاخفاء، چھپانے کو، چھپ جانے کو. عربی میں خدع غبوں، گوہ جا کر اپنے بل میں چھپ گیا. خدع. اور اصلاحی تعریف الخدع ان توہم غیرک خلاف ما تخفیہ من المکروہ، جو غلط کام اپنے دل میں اس کے خلاف کسی کہہ کر دھوکہ میں ڈالنا، وہاں میں ڈالنا. تو خدع عربی کہتے ہیں لغوی تعریف ہے نا الاخفاء والایہام، آلوسی کہتے ہیں روح المانی میں. الاخفاء والایہام، چھپانا، کسی کو وہاں میں ڈالنا، ایہام. اور شرعی تعریف قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ کے تفسیر مظہری میں ان توہم غیرک خلاف ما تخفیہ من المکروہ، جو کچھ آپ دل میں رکھتے اس کے خلاف کسی کو وہاں میں ڈالنا، کہے کچھ اور کرے کچھ. اس کہتے خدع. کرے کچھ اور بتائے کچھ، اس کہتے خدع کے دھوکہ دینا. زبان سے مخاطب کچھ اور کہے اور دل میں تو کچھ اور ہو. اور سمجھ گئے اس کا ان توہم غیرک خلاف ما تخفیہ من المکروہ، تفسیر مظہری. کسی کو وہاں میں ڈالنا اس کے خلاف جو دل میں کہتا مخاطب سے کچھ اور ہے اور دل میں رکھتا کچھ اور ہے. اور منافقین یہ زبانی طور پر بہت دعویٰ کرتے تھے، اندر سے کفر تھا. یہ دھوکہ دینا چاہتے مسلمانوں کے سامنے کہ نماز پر سب کچھ کر دیتے اور دل میں کچھ اور تھا. تو زبانی طور پر دعویٰ اور دل میں کفر، زبان میں دوستی اور دل میں دشمنی، اوپر سے بایزید اندر سے یزید. سمجھ رہے؟ لباس اور ہولیاں خضر کے اور اندر کے ہیں ابلیس. یہ ان توہم غیرک خلاف ما تخفیہ من المکروہ، جو باتیں آپ دل میں چھپا تو اس کے خلاف کسی کو وہاں میں ڈالنا. دو باتوں میں کہے کچھ اور کرے کچھ، زبان سے کچھ اور کہے دل میں کچھ اور رکھے. یہاں باب مفعلہ لیکن جانب واحد یاد رکھنا. اور عام طور پر باب مفعلہ میں کہیں تقابل پائے جاتے ہیں، جانب واحد ہے. اور یہاں باب تفاعل مبالغہ کے لیے وہ اپنے وہم گمان میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ، دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو اپنے وہم گمان میں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں بھی جنہوں نے ایمان لائے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے دھوکہ دے سکتے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دیتے احدن، کسی کو بھی. معذوف ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو، نہ مسلمانوں کا، نہ پیغمبر کو، الا انفسهم، سوائے اپنے آپ کو. استثناء مفرغ ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کو. وہ تو اپنے گمان میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. جیسے گدھا شیر کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہی سمجھتا کہ میں شیر کو نہیں دیکھتا ہوں، شیر بھی مجھے نہیں دیکھتا ہے. یہ گدھا جب شیر کو دیکھتا ہے بھاگ نہیں سکتا نا، پتہ کب کہ اب شیر مجھے چیر پاڑ کر رکھ دے گا، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب یہی سمجھتا ہے کہ جیسے میں شیر کو نہیں دیکھتا ہوں، شیر بھی مجھے نہیں دیکھتا ہے. یہ اس کی عقل مندی. تو اپنے گمان میں وہ شیر سے کہیں بچ گیا. جیسے میں شیر کو نہیں دیکھتا ہوں، شیر مجھے نہیں دیکھتا، میں کہ میں نے آنکھیں بند کی. یہی حال منافقین کی. جیسے مسلمانوں کے سامنے جھوٹ بولتے بچ گئے، اللہ کے سامنے بھی ایسے. اللہ پر وما یخدعون، جملہ احدن، کسی کو بھی، نہ اللہ تعالیٰ کو، نہ مسلمانوں کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا انفسهم، سوائے اپنے آپ کے. سوائے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں ڈالتے ہیں. نقصان ان کا اپنا ہوگا. الا انفسهم، اب سوائے اپنے آپ کو. خوش فہمی مبتلا ہے، خود فریبی بھی مبتلا ہے،
اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا رہتے. ایسے بدبخت و بدنصیب وہ ظاہری طور پر اپنے گمان میں اپنے سوچ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ضرورت کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے مدد و نصرت ہے تو فوراً آیت نازل کو بچ کے رہنے بے ایمانوں سے. تو دھوکہ بازی اور نفاق کا جو نقصان تھا وہ ان پر آ پڑا. مسلمانوں کو نقصان تو نہیں ہوا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تھے. وما یخدعون, دھوکہ نہیں دیتے کسی کو بھی. یخدعون مفعول معذوف ہے, الا انفسهم, مگر اپنے آپ. تو پہلی صفت ان کو جھوٹ بول کے ایمان نہ لانا, اور دوسری مخادعہ دھوکہ بازی بے ایمانوں. دوسری صفت منافق کی. تو پہلی صفت عدم ایمان, دل میں عدم تصدیق, اور دوسری صفت مخادعہ دھوکہ بازی مکر اور فریب. اب یہ کیوں کرتے ہیں, جھوٹ کیوں دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض, تیسری صفت ان کے دل کی بیماری, ان کے دلوں میں بیماری ہے. مرض حالت تخرج عن الطبع غارۃ بالفعل. شیخ آلوسی لکھتے ہیں حالت خارجۃ عن الطبع غارۃ بالفعل. ایک حالت جو انسان کے طبیعت سے نکلتی ہے لیکن فعل کا نقصان دہ انسان کے. لغت ہم کہتے ہیں, اصل میں لغت ہم کہتے ہیں حالت خارجۃ عن الطبع, تو کے ساتھ انسان کی طبیعت. ضارۃ بالفعل, ضارۃ بالفعل, ایک حالت جو انسان کے مزاج و طبیعت سے نکلتی اور نقصان دہ ہوتی ہے, اس کے مرض. اور اس کے ضد آتی پھر کہیں صحت. اطباء کے نزدیک یہ لوگ اطباء کے نزدیک تو کہیں جو انسان کا صحت ہے نا, تو بدن کو متاثر کرنے والی جو کیفیت اس کا نام کیا ہے؟ بیماری. اطباء کے نزدیک بدن کو, انسان کے جسم کو متاثر کرنے والی کیفیت اور حالت, اس کا نام بیماری. اب تشبیہ سمجھ لو, ایک ظاہری مرض ہے اور ایک باطنی. یہ باطنی جس ظاہری طور پر نا انسان بیمار ہے, سر میں درد ہے, بخار ہے, سب کچھ, اگر علاج کر لے تو ٹھیک ہے, ہونے پر انجام قبرستان ہے, انجام قبرستان ہے. اسی طریقے سے نفاق, اگر علاج کر لیا, اخلاص پیدا کر دے تو فبیہا, ہونے پر انجام جہنم ہے. یہاں مرض ظاہری مرض نہیں, سر میں درد ہے, بخار ہے, پیٹ میں درد ہے, نہیں, باطنی مرض وہ ہے کفر اور نفاق کی بیماری. مرض تنوین عوضی, مرض النفاق والکفر, تنوین عوضی. ظاہری مرض تشبیہ سمجھے, جیسے تشبیہ دیکھو, ظاہری طور پر ہے نا, جیسے بیماری ہوتی ہے, انجام نقصان دہ بیماری کا, اگر علاج نہیں ہوا انجام قبرستان ہے, اسپتال ہے. اس طریقے سے کفر اور نفاق کا اگر علاج نہیں ہوا, اخلاص اور ایمان پیدا نہیں کہ تو انجام جہنم ہے, ہمیشہ کا تباہی بربادی. جیسے ظاہری بیماری نقصان دہ ہو سکتی ہے تو باطنی مرض اس سے زیادہ خطرناک ہے, زیادہ خطرناک. فی قلوبہم مرض, اے مرض النفاق والکفر. تو مرض لغت کہتے ہیں حالت خارجۃ عن الطبع ضارۃ بالفعل. اور اطباء کے نزدیک کہتے انسان کے کہیں بدن کو متاثر کرنے والی کہیں حالت اور کیفیت, اس کا نام بیماری, اور اس کا ضد ہے صحت, مرض. تو ان کے دلوں میں کفر کی بیماری, تشبیہات ہے. جسے ظاہری بیماری نقصان دے تو باطنی بیماری نقصان دے. اگر ظاہری بیماری کا اپنے عین موقع پر علاج نہیں کیا اور اس کی فکر نہیں کی اور اس کو خاطر میں نہیں لائے تو انجام نقصان دہ. تو ایسا دن آئے گا کہ ڈاکٹر کہے بس اس کا علاج کرنا بیکار ہے. بیماری اس حد تک پہنچی اب بچ نہیں سکتا, بچ نہیں سکتا. اس نے عین وقت پر علاج نہیں کرائے
اور بیماری کو خاطر میں نہیں لایا اور مزید پر خرچ کرنا بیکار ہے، مرنے والا ہے، چھوڑو اس کو۔ بیماری اس حد تک پہنچی اب لا علاج رہنے دو، بیماری کو ہلکا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے سر یا میں نفع دیتا اگر اس کے اپنی اصلاح نہیں کر دی، اخلاص پیدا نہیں کر دیا اور مخلص نہیں ہوا تو انجام تباہی اور بربادی۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور یہ سمجھتے بھی نہیں، شعور کہتے کہ ظاہری کہیں حواس خمسہ سے پہچاننا، شعور، عقل اور فراست۔ شعور حیوانات میں بھی تو یاد رکھنا، اونٹ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اگر آگے آگ جلتے ہوئے اونٹ کو معلوم کہ آگ جلے نہیں جائے گا ادھر۔ بیڑ بکریوں کو اگر کوئی کڈا ہے تو آگے نہیں جائیں گے، کوئی پانی تو نہیں جائیں گے یہ، لیکن آگے مالک اس کو پکڑ کے جائے، کسائی بھی پکڑ سب بھی جائے، پتہ نہیں چلتا کہ مجھے ذبح کرے گا، عقل نہیں۔ تو شعور حیوانات یاد رکھو، شعور کے بالکل ادنا سے کہ فہم کو، سمجھنے کو، حواس خمسہ سے سمجھنے، حواس خمسہ۔ حیوانات کے کان سنتے ہیں، زبان سنتے بھی، آنکھوں سے دیکھتے بھی، پیروں چلتے پھرتے، یہ حیوانات میں ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر پھر کیا چیز ہے؟ عقل ہے، عقل انسانوں میں ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر فراست تو اللہ کے خاص بندوں میں ہوتی ہے، پھر ایسا کو نصیب نہیں ہوتی۔ شعور کہتے یاد رکھنا، حواس خمسہ سے ادراک اور کیا ہے سمجھنے کو، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگنا، سمجھ زبان سے چکنا، یہ حیوانات میں ہو جاتا ہے۔ بیل دیکھتا رہتا ہے، کانوں سے سنتا رہتا بھی، سمجھ رہے، زبان سے کیا ہے کھاتا بھی چکتا بھی، ناک سے سنتا بھی، حیوانات سنتے رہتے، تو یہ حیوانات بھی گزرے۔ وما یشعرون، اتنے بھی نہیں، چیزوں کو پہچان لو۔ شعور بالکل یاد رکھنا ادنا ادراک ہے، اس سے کم کوئی چیز ہے نہیں ادراک ہے، پھر تو انسان پر بہت ہے پھر کچھ۔ تو حیوانات یاد رکھو شعور ہے لیکن عقل نہیں، شعور ہے لیکن عقل نہیں۔ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، بکری اپنے بچے کو پہچانتی، اونٹنی بچے کو پہچانتی، سمجھ رہے، اپنے باڑے کو پہچانتے ہیں۔ اگر آگے سامنے کوئی نقصان دہ چیز ہے، کوئی کڈا ہے تو وہاں نہیں جائے گا، آگ جلتی تو نہیں جائے گا، گہرا پانی تو وہاں نہیں جائے گا، کنویں تو وہاں نہیں جائے گا۔ اتنے سوجھ بوجھ ہے ان میں کہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن مستقبل کا اپنا نہیں سوچتا ہے، جو چیز کون نہیں جانتا ہے، مالک اور کسائی فرق نہیں کرتا ہے، جو بھی اس کو کہ ہری گھاس دکھائے گا حیوان دوڑے گا اس کے پاس۔ یہ منافقین حیوانات بھی گزرے۔ وما یشعرون، ادنا سے شعور بھی نہیں، عقل تو چھوڑو، فراست تو چھوڑو، جو ادنا سے بالکل ادراک کہ ادنا سا درجے بالکل شعور یہ بھی ان میں نہیں ہے، ایسے بالکل انسانی شکل میں ڈنگر ہے۔ وما یشعرون، بالکل سمجھتے۔ تو ایمان نہ لانا مخادعہ، اور چوتھی صفت کی شعور کا نہ ہونا، بے شعور، چوتھی صفت، تیسری اور چوتھی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ظاہری بیماری نہیں، بخار نہیں ہے، موٹے تازے سر میں درد نہیں بے ایمانوں کو، دل بیمار ہے، مرض النفاق والکفر، تشبیہ، جس ظاہری انسان کی بیمار متاثر کر سکتی انسان کو، انسان متاثر ہو جاتا ہے، نقصان دہ ہو سکتی بیماری، تو باطنی بیماری اس سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، انہوں نے علاج نہیں کرا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بیماری اور بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ کیسے بیماری بڑھا دی؟ اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی میدے میں بہت تکلیف ہو تو ڈاکٹر کو گولی دے دی اور شربت دے دی کہ اور غلط چیزوں سے بچ کے رہنا، مرچی مت کھایا کرو، بڑے گوشت مت کھایا کرو،
زیادہ گھی استعمال مت کرو، پراٹھے مت کھایا کرو، چھولے مت کھایا کرو، دہی استعمال کرو، سمجھ رہے ہو، اور نرم ڈبل روٹی چیزیں کھایا کرو. اب مریض ایسے الو کو پٹا دھڑے سے کہ بھینس کی بوٹی دبا دبا کھا لیتے ہیں، اور ایک پراٹھے کے بجے 4 کھا لیتے ہیں، چھولے 1 پلیٹ کے بجے 2 پلیٹ دبا لیتے ہیں، اور بیماری بڑھ گئی. اب ڈاکٹر صاحب مر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب اور کھاؤ، مرچی کھاؤ، تھوڑا سا اور کھاؤ. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ تو اور مرچی کھاؤ، اور بڑے گوشت کھاؤ، اور پراٹھے کھاؤ، اور کھاؤ. کیا مقصد ہے ڈاکٹر کا؟ ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں نا تو اور مرچی کھاؤ، مر جاؤ جلدی، تو اور پراٹھے کھاؤ، تھوڑا سا اور بڑے گوشت کھاؤ. کھاؤ نفس پرست کا ابن البطن، اور کھاؤ تھوڑا سا. کیوں میرے پاس آئے؟ فزادہم اللہ مرضا. بیماری بڑھ گئی تو اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے اللہ نے اطلاع دے دی. جس وہ مریض ہے نا لاپرواہ، ڈاکٹر کو خاطر میں نہیں رہتا، باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے. بیماری بڑھ گئی بڑھ گئی بڑھ گئی بڑھ گئی. اب چیک مر رہا ہوں، ایمبولینس ملا ابھی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، آخری وقت ہے بالکل، سمجھ رہے؟ ڈاکٹر جانتا کہ وہی مریض ہے. اس کو میں نے پہلے بتا دیے کہ مضر چیزیں نہیں کھانا، مرچی نہیں کھانا، غلط چیزیں نہیں کھانا، وہ نقصان دہ. اور اس خدا کے بندے نے عمل نہیں کیے اور پرہیز نہیں کیے، احتیاط نہیں کی، اور بیماری بڑھ گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچے وہ کہ بالکل آخری وقت. اب چیخ رہے چلا رہا ڈاکٹر کہ مر جاؤ، اور کھاؤ تھوڑا سا، اور کھاؤ، مزے کرو، اور مرچی کھاؤ. سمجھ رہے ہو؟ 1 پراٹھے بجے 10 اور کھایا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. بد پرہیز بے احتیاط کریں. یہ فزادہم اللہ، نسبت مجازی. بیماری تو بڑھ گئی ان کو بد پرہیزی کی وجہ سے. مریض پرہیز نہیں کرتا ہے تو قصور کس کا ہے؟ ڈاکٹر بتا دے کچھ اور کھاؤ، مزے کرو. کیا ڈاکٹر حکم دیتا ہے اس کو؟ تنبیہ ہے نا. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بیماری اور بڑھا دی ان کی. اصل تو بیماری بڑی تو کیا ہے ان کو؟ اپنے بد پرہیزی کی وجہ سے. نبی کی باتیں نہیں مانتا ہے، صحابہ کی باتیں نہیں مانتا ہے، قرآن پر ایمان نہیں تو نفاق تو بڑھے گا. اصلاح نہیں کر رہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بیماری ان کے اور بڑھا دی. چونکہ ہوگا سب کچھ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مشیت سے. اصل تو کفر کو یاد رکھنا، بیماری جو بڑھ گئی نا وہ منافق اپنے کیا ہیں؟ بدخصلتوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اور نبی پر بے اعتمادی کی وجہ سے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بیماری اور بڑھا دی. اور کھاؤ، مزے کر، اور کھاؤ، جاؤ مر جاؤ، میرا کیا بگڑے گا؟ جاؤ 1 پراٹھے بجے 10 کھایا کرو، میرا کیا ہے؟ ایک آدمی گلہ خراب ہے، دھڑیلے سے ٹھنڈا پانی پیتا ہے، برف پر مزے سے، جب گلہ بیٹھ گیا ڈاکٹر کہتے اور استعمال کرو، کھاؤ نا ایسے. فزادہم اللہ مرضا. اب ان کا انجام کا ذکر، مکر، فریب، جھوٹ، دھوکہ دہی، بات نہیں کرو. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کا عذاب ہوگا دردناک. علیم بمعنی مولم، موجع، تکلیف دہ عذاب. چنانچہ عبداللہ بن عباس مروی علیم جب بھی قرآن کریم میں آتا ہے بمعنی موجع کا ہے، موجع نقصان دہ. علم سے مشتق ہے، علم کے تکلیف ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، قرآن کریم مختلف عذاب کا ذکر ہے. کفار کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم. عظیم اس کی ضد آتی ہے حقیر، اور کبیر اس کی ضد آتی ہے صغیر. تو عظیم کبیر سے بڑھ کر، یاد رکھنا، عظیم کبیر سے بڑھ کر ہے. عظیم یاد رکھنا اس کی ضد ہے حقیر، اور کبیر اس کی ضد ہے
صغیر، تو عظیم کبیر سے بڑھ کر، تو کفار کے بارے میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا، معمولی سے نہیں، بہت بڑا ہے، بہت بڑا، اس کو ہلکے حقیر نہیں سمجھنا، بہت خطرناک ہے۔ منافق کے بارے میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب، اور کبھی کہتے ہیں عذاب مہین، رسوا کن عذاب، کبھی کہتے ہیں عذاب مقیم، ہمیشہ کے لیے، ہاں، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب مقیم، ہمیشہ، سمجھ گئے؟ تو منافق یاد رکھیں، جیسا عمل تھا سزا اسی طریقے سے۔ کفار سے سب جانتے تھے کافر ہیں، ان کو عذاب ایک ہی دفعہ جہنم میں پھینک دے ان کو، اور عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اس کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک مجرم ہے نا، جرم کر لے، ایک ہی وار مسافر کے تلوار لے کر اس کو گردن اڑا دی، ختم کر دے اس کو، یا پکڑتی ہے اس کو پھانسی پہ چڑھائے، ختم کر دے، یہ۔ اور ایک ہے آج اسے کان کاٹا، تڑپ رہا ہے، پھر اس کا ناک کاٹی، چیختا چلا تو اس کا ہاتھ کاٹا آپ نے، پھر اور چیخ رہا چلا رہا، پھر آپ نے کاٹا اس کو، چیخ رہا چلا رہا، تڑپ رہا ہے، اس زبان آپ نے کاٹی، اس تڑپتے 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 کہ مر گئے۔ یہ ہے عذاب علیم۔ جیسے ان کا رویہ تھا اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں، سزا بھی ایسی ملے گی ان کو، جیسے خر ویسے سر، جیسے کرو گے ویسے کرو گے، جیسے عقیدہ و اعمال، عذاب اسی طریقے سے۔ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، ان کا عذاب اور طریقہ ہوگا، جہنم کو کئی جو کہیں خانے ان میں سے ایک سب سے بالکل آخری ہو ان کے لیے، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، بالکل نہیں، یہ عذاب دردناک عذاب۔ اور عذاب موہیق مانے رسوا کن، جسے ایک آدمی کو آپ چپکے سے عذاب دے رہے، ایک برسر عام لوگوں کے سامنے سے ذلیل خوار کر رہے ہو، عذاب مہین، رسوا کن۔ جسے ایک مجرم سزا کے نا، آپ نے بند کمرے میں اس کو 3-4 پٹاخے بھیجے، اور مہین اور برسر عام مجمع کے سامنے آپ کو ذلیل خوار کر رہے اس کو۔ اور کبھی سر ہوتا کہ سزا مل گئے چھٹی ہو گئے، عذاب مقیم نہیں، ہمیشہ ہے، جانی چھوٹے کی، ہاں ایسے بھی آخرت کا عذاب بڑا بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے، رسوا کن بھی ہے، اور ہمیشہ بھی ہے، ایسے تھوڑی دنیا میں ہوتا رہتا، کبھی مجرم بچ جاتا ہے، کبھی عارضی سزا ہوتے، نہیں فرق نہیں، عذاب عظیم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، علیم بھی ہے، مہین بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ مقیم بھی ہے، ہاں کسی کی جان نہیں چھوٹے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا، علم سے مشتق ہے، علم کہتے ہیں تکلیف کو، وجع درد کو، علیم بمانے مولم کہے، اے موجع، اوجع یوجع ایجع، تکلیف دینا۔ تو منافق کھل کر اسلام کے خلاف، اسلام کو نقصان پہنچاتا تھا، اور زیادہ نقصان پہنچاتا تھا، سزا اس کو ایسی ملی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کا عذاب ہوگا دردناک، کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ٹھیک ہے، حرف جر فعل پر داخل تو نہیں ہو سکتا نا، امام مصدر بیچ میں لائے گئے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور باسبب یہ بے سبب کہ ہیں کذب، جھوٹ بولنے کے، جھوٹ ہے نا، آمنا باللہ ہے زبانی طور پر، اور اندر ایمان نہیں، یہ کذب ہے، کذب کے خلاف واقع ہو۔ اور آلوسی لکھتے الاخبار عن الشیء النسبت او الموضوع علی خلاف، کذب کہتے ہیں الاخبار عن الشیء بالنسبت او الموضوع علی خلاف، جو کچھ کا اس کے خلاف بولے۔ اور عام فہم اتنا یاد رکھو کہ خلاف واقع بات کو کہتے ہیں، خلاف
واقع، چاہے جان بوجھ کر ہو یا نسیان، جو بھی اس کو کذب. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، خلاف واقع ہے. سمجھ گئے؟ تو کذب کہتے ہیں خلاف واقع کو، چاہے عمدن ہو، چاہے خطأن ہو، چاہے نسیانن ہو. آگے اس سے پھر کہیں مصداق ان پر فرق ہے. لیکن نفس کذب کے خلاف واقع کو، جو کچھ کہے اس کے خلاف ہو، ہاں چاہے عمدن ہو، چاہے نسیانن ہو یا خطأن ہو، بات کی بات. اور یہاں عمد مراد جان بوجھ کر جھوٹ بول، جان بوجھ کر. سمجھے؟ الاصل کذب الاخبار عن الشيء النسبت او الموضوع على خلاف، کسی نسبت کے بعد کسی موضوع پر کچھ برخلاف کیا کرے؟ خبر دے دے، اطلاع کر دے. کہا کچھ ہو گیا کچھ. ہاں کبھی انسان جان بوجھ کر اسے کر لیتا ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے ان سے، کبھی بھول جاتا ہے. اور یہاں کہیں عمد مراد ہے. منافقین جان بوجھ کر جھوٹ بولتے تھے، تو جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع کو، خلاف واقع. بما كانوا يكذبون، اور ان کا کذب یاد رکھنا، یہ یقولون آمنا باللہ، ہم ایمان، صرف اقرار باللسان تھا اور دل میں تصدیق نہیں تھی، یہ کذب ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ہاں پہلے یشعرون کو مفعول معذوف بتانا بول گئے، وما یشعرون کا مفعول معذوف ہے کہ انہم یخدعون انفسہم، یا وما یشعرون ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، یا انہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یا وما یشعرون اطلاع اللہ بنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطلاع اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف عبارت معذوف ہے، یشعرون کو مفعول. تو پہلی صفت منافقین کے کہیں عدم ایمان، دوسری مخادعہ، تیسری کہیں عدم شعور، اور چوتھی ان کے دلوں میں بیماری، اور پانچویں صفت ان کے جھوٹ بولنا. پانچویں صفت کذب، جھوٹ بولنا بے ایمان ہونا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کا عذاب ہے دردناک، بما كانوا يكذبون، جھوٹ بولتے. اور جھوٹے نا آمنا باللہ، ہم ایمان، زبانی طور پر، اور دل سے کچھ اور. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، خرابی مت پھیلاؤ زمین میں. فساد اس کے ضد آتے ہیں کہ صلاح. لا تفسدوا، فساد اصل کے التغیر عن الاعتدال والاستقامت. آلوسی لکھتے فساد کے تعریف، فساد کہتے ہیں التغیر عن الاعتدال والاستقامت. استقامت اعتدال سے ہٹ جانا، یہ فساد کی تعریف ہے. الفساد التغیر عن الاعتدال والاستقامت، روح المانی. درستگی اور اعتدال سے، استقامت سے ہٹ جانا، اور اس کی ضد آتی ہے کہ ہے صلاح، کہتے ہیں صلاح، اور صلاح کے اعتدال استقامت. یہاں یا فساد سے مراد کفر ہیں، فسق ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف زہریلی سازش، جاسوسی. منافقین جو کچھ کر، یاد رکھنا یہود کو ساری باتیں بتا دیتے. یہاں فساد سے مراد کفر، سمجھ گئے، فسق، اور مسلمانوں کے کیا ہیں جاسوسی کرنا. ذرا منافقین جو کچھ کرتے تھے نا، جا کے یہود کو بتا دیتی ہے. جیسے آگے خود آیت ہے وَذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ. وَمِنْهُمْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ اللہ نے فرمایا سماع کہتے ہیں جاسوس کو. ہاں باتیں سن رہو منافقین کے بارے میں اللہ نے. تو یہ مدینہ میں رہتے تو اس وجہ سے جاسوس آتا ہے محبوب کو روب اس کو پہچانا بہت مشکل کام میرے بھائی. جاسوس کو ہر آدمی نہیں پکڑ سکتے. بہت منافقین ایسے سارا دن سب کچھ سن لیتے آپ چلو سر پھر جا کر یہود کو بتا دیتے تھے کہ آج یہ ہوا یہ ہوا یہ یہاں یہ مراد لا تفسدوا فی الارض اور ارض مراد یاد رکھنا مدینہ منورہ آس پاس کے علاقے. الف لام عہد کے لیے یا جنس ارض ہے الف لام جنس کے لیے ہو یا الف لام عہد کے لیے تو ماحود مدینہ منورہ آس پاس کے علاقے. پوری دنیا مراد نہیں ہے منافقین تھوڑے ارض مدینہ منورہ آس پاس کے علاقے. اور فساد سے مراد یاد رکھنا کفر اور مسلمانوں کی جاسوسی کرنا مسلمانوں کی خبریں کفار کو دینا یہ راز فاش کرنا بتا دینا یہ اس لیے تو منافقین تو آتے تھے اور اس مقصد کر کے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. اس لیے کہ کوئی بھارتی جاسوس ہے امریکی جاسوس ہے ظاہری طور پر مسلمان ہوتے کلمہ پڑھتے مسلمان عورتوں سے شادی کرتے 20 30 40 سال یہاں رہتے سراب سے جا کے بتا دیتے. آپ تاریخ پڑھے جتنے یار فتوحات اور سب درمدہ جاسوس پر ہے. اس اسلام میں جتنی خطرناک سزا جاسوس کے کسی کے نہیں سب سے خطرناک سزا جاسوس کے. جاسوس کو انعام زیادہ مل جائے تو سزا بھی اس کی رسا جب پکڑا گیا ہاں دینے والا بہت انعام دیتا اسے. پوری فوج ایک طرف اور ایک جاسوس ایک طرف. سلطان صلاح الدین جو بیت المقدس فتح کے تو اس توسط سے ایسے تھوڑی ایسے ہاتھ نہیں آ رہا تھا خاص طریقے سے ایوبی نے فتح کر دیا. اللہ نے شخص جیسے کفار کے جاسوس ہے تو صلاح الدین ایوبی بھی یہ صلاحیت تھی. علی بن سفیان اس کو دستراز خاص جاسوسی کے نظام اس کے ہاتھ جاسوس کے ذریعے سے بیت المقدس فتح ہوا. سیدھی بات یہ فساد وہ مسلمان کی اطلاع کیوں یہود کو دے رہے ہو خبریں کیوں بتاتے ہو رات کیوں فاش کر رہے ہو کیوں بتا رہے ہو. لا تفسدوا فی الارض فساد کا تعریف یہ ہے نا التغیر عن الاعتدال والاستقامت. اعتدال استقامت سے ہٹ جانا اور اس کی ضد آتی ہے صلاح. اور مراد یہاں یاد رکھنا کفر ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازش اور مسلمان کی خبریں ان کے باتیں یہود کو پہنچانا جسے آگے آ رہا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. آپ کو لائٹیں بند ہو رہی کہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی کہ ادھر سلال ایسے سر تو ہیں بیٹری پرانی ہوتی تو لائٹیں کبھی جلدی کبھی بند ہوتی. بیدار بیٹھو میری بھی 4 آنکھیں 2 قدرتی 2 انگریزی سب دیکھ رہا ہوں. لا تفسدوا فی الارض قالوا جواب میں کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم بالکل ہی خیر خواہ ہے. قالوا انما نحن تاکید در تاکید در تاکید ایسے بے ایمان ہم تو بالکل ہی خیر خواہ ہم سے بڑا خیر خواہ ہے دنیا میں. مولوی کیا دنیا کا ٹیب ہے اصل تو ہم ہے. یہ انما نحن مسلمون ہم جیسے مسلمان ہیں ہم جیسے ماندار اور دیانتدار اور پاک دامن سمجھ رہے ہو ہم جیسے عاشق رسول کون ہو سکتا ہے. ہم جیسے مخلص کہاں ہیں. اور صحابہ کے بارے میں آگے رہے اصل تو ہمیں انما نحن مسلمون ماں کافہ تخصیص کے لیے تاکید ہے کلمہ حسر ہے. اگر خیر خواہ ہیں تو مسلمانوں کا صرف ہم ہے. انما کو جانتے ہو ایسے سر ہلا رہے دمبے کی طرح. انما کی کیا خاصیت ہے جب ماں کافہ ان کے بیچ میں آتا ہے تو عمل سے روک لیتا ہے کس لیے
ظاہری عمل سے روکتے رہے کہ معنی میں تاکید کے لیے زیادہ اضافی کے لیے ماں کافہ، ایسے سر ہلا رہے ہو، ماں کافہ جب کہ ان کے بعد آتا ہے تو یہ لفظی عمل کو روک لیتا ہے، لیکن معنوی عمل مزید تاکید کے لاتا ہے. پھر یاد رکھنا پہلے سے ان کے اندر تاکید پائی جاتی ان کے اندر، لیکن ماں مزید پیدا کرتی. اس کے تھے کلمہ حصر، کلمہ تخصیص، کلمہ تاکید. پتہ نہیں کس زبان آپ کو سمجھا دوں. انما یقیناً بے شک بلا ریب نحنو صرف اور صرف ہم ہی مصلحون خیر خواہ ہے. یہ کر ترجمہ. انما بے شک بلا ریب یقیناً نحنو صرف اور صرف ہم مصلحون خیر خواہ ہے. اور کوئی ہے نہیں. کس نے کہا کہ ہم فسادی ہیں؟ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ انما نحنو کلمہ حصر ہے، تخصیص ہے، تاکید ہے. ہمارے علاوہ کوئی خیر خواہ ہے نہیں، ہمارے علاوہ کوئی مصلح ہے نہیں، ہمارے علاوہ کوئی امانت دار دیانتدار ہے نہیں. ہم چنان دیگر نیست لن ترا مثلی، مجھ جیسے کون ہو سکتا ہے. ایسے نعرہ لگا دے جھوٹے قذاب و مفتری. انما نحنو کلمہ حصر ہے. اسی کو بات آئے گی انشاءاللہ مخترمانی میں، وہاں پہ مکی اڑا ہو گئے. جو ماں یاد رکھ کافہ جب ان کا تو مزید تاکید کے لیے کلمہ حصر کہتے اس کو، کلمہ تاکید کہتے اس کو، کلمہ تخصیص. یقیناً بے شک نحن صرف اور صرف ہم ہمارے کو خیر خواہ ہے نہیں. ہاں یہ غیر ہے. اللہ یاد رکھ، اللہ یاد رکھ انہم مفسدون، یہی فسادی ہے ولکن لا یشعرون. تم سمجھا دوں گا. اللہ فنون پختگی ہو تو قرآن کریم سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوتی. فنون کچے ہو نا بس پھر اردو تفاسیر کے پیچھے باغ ہو گئے. فن خود آپ کو کہیں دین سکھائے گئے. صیغہ کو پہچان لو، صرفنوں کو پہچانو، عربیت کو پہچانو، قرآن خود سمجھ میں آ جائے گا. صیغہ کے یہاں اس لیے آپ کو مخترمانی پڑھائی جاتی ہے اس مقصد کے لیے. الا انما نحن یقین، کیا خاصیت ہے جملے کی؟ اس لیے آپ کو مخترمانی پڑھائی جاتی ہے. مخترمانی کا متن نا تو خوب یاد کرو. آگے جو شرط اور شیخ تفتزانی تو اصل جو کام کے باتیں وہ متن کی، وہاں یہ باتیں آتی ہیں. جس کو صرف نو یاد ہو تو مسلمانی سمجھ میں آتی ہے، اور صرف نو یاد ہے وہ بس کہ مکی اڑائے اور منہ کھول کے بیٹھا رہے. بس مسلمانی کے جو متن یاد رکھنا، یاد کرو، جملوں کی خاصیت یاد کرو. انشاءاللہ قرآن حدیث اور عربی عبارت سمجھنے میں دقت پریشانی نہیں ہوگی. جب اصطلاحات یاد ہو تو انشاءاللہ روح المانی اور بیضاوی اور بحر المحیط اور تفسیر ابو سعود اور تفسیر کبیر مطالعہ کر سکو گے. جب یہ چیزیں یاد نہ کو روح باندھے تو سر میں درد ہو جائے گا تیرا. ہاں پھر بس دیکھو بس معرف القرآن تفسیر عثمانی معرف کرن تو یہ آگے مدرسین ہاتھوں میں یہی ہے. وہی تفسیر استاد بھی دیکھتا ہے، وہی تفسیر شاگرد بھی دیکھتا رہتا. من تن شدہ تو تان شدی تو من شدی من تو شدم یکے نگت بعد ازان تو دیگرے من دیگرے دونوں جیسے ہو.